ایک بادشاہ کو شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن بادشاہ اپنے مصاحبوں سمیت جنگل میں گیا تاکہ پرندوں کا شکار کر سکے، لیکن وہاں انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ وہ جنگل چھوڑ کر آگے ویرانوں میں چراگاہوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی پہاڑیاں اور ندیاں بھی آئیں جن کو انہوں نے عبور کیا، لیکن انہیں کوئی پرندہ نظر نہیں آیا۔ آخر دوپہر کے وقت وہ ایک بہت بڑی چراگاہ میں پہنچے۔ یہ اتنا بڑا میدان تھا جس کی حد نظر نہیں آ رہی تھی۔ میدان کے عین درمیان میں ایک بڑا اور گھنا سایہ دار درخت کھڑا تھا۔ بادشاہ اور اس کے مصاحب بے اختیار درخت کی طرف بڑھتے چلے گئے اور درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ اگرچہ وہ بہت تھک چکے تھے، لیکن عادی شکاریوں کی طرح ان کی نگاہیں اب بھی درخت کی شاخوں میں بیٹھے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک بادشاہ کی نظر ایک کنٹ پر پڑی جو درخت کی سب سے نیچی شاخ پر بیٹھا ہوا تھا۔ نیل کنٹ کو دیکھتے ہی بادشاہ نے اپنے ایک مصاحب کو اشارے سے حکم دیا کہ اسے شکار کرے۔ اشارہ پاتے ہی اس کا ایک مصاحب کھڑا ہوا اور غلیل سے اس نیل کنٹ کی طرف پتھر پھینکا، جو نشانے پر لگا اور نیل کنٹ بادشاہ کے سامنے آ گرا۔ بادشاہ نے نیل کنٹ کو پکڑ کر ایک مصاحب کے حوالے کیا کہ وہ اسے ذبح کر لے۔ جو نہیں چاقو نیل کنٹ کی گردن کے قریب آیا۔ اچانک نیل کنٹ کے منہ سے نکلا، اے عظیم بادشاہ، مجھے مت ماریے، میں آپ کا فائدہ چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے مار دیں گے تو تمام عمر پچھتائیں گے۔ مجھے مار کر آپ کو کیا ملے گا؟ میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں اور مجھے مارنے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نیل کنٹ کو انسانوں کی طرح بولتا دیکھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ نیل کنٹ کی بات سن کر بولا، اے نیل کنٹ، تم تو بول بھی سکتے ہو۔ نیل کنٹ نے جواب دیا، اے عظیم بادشاہ، جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، میری گزارش کو دھیان سے سنیے۔ نیل کنٹ بولا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو مجھے کچھ اور بھی عرض کرنا ہے۔ اس ہیرے کے علاوہ میرے پردادا نے چند نصیحتیں بھی کی تھیں جو مجھے آپ تک پہنچانی تھیں، تاکہ یہ حکمت کی باتیں لوگ آپ کے منہ سے سنیں اور ان پر عمل کریں تو سب کا فائدہ ہوگا۔ بادشاہ بولا، وہ نصیحتیں کیا ہیں؟ اچھی بات ہے کہ حکمت کی باتیں میرے اور میرے مصاحبوں تک پہنچیں۔ نیل کنٹ اجازت ملنے پر بولا، میرے پردادا نے جو باتیں بتائی تھیں وہ یوں تھیں۔ نمبر 1، جب کوئی آپ سے میٹھی باتیں کرے تو اس پر بھروسہ نہ کریں۔ نمبر 2، کبھی کسی ایسی چیز کی واپسی کی امید نہیں کریں جو ایک دفعہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اور نمبر 3، جس چیز کو حاصل کرنے میں آپ ناکام ہو جائیں اس کے بارے میں دوبارہ نہیں سوچیں۔ اب بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں تاکہ میں وہ ہیرا آپ کو لا کر دوں جو میرے پردادا آپ کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ وہ اس درخت کے اوپری شاخوں میں نے چھپا رکھا ہے۔ شاخیں چونکا پتلی ہیں، اس لیے آپ میں سے کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ بادشاہ سلامت نے پھر زیادہ نہیں سوچا اور مصاحب کو نیل کنٹ کو آزاد کرنے کا حکم دیا، اور مصاحب نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر نیل کنٹ کو آزاد کر دیا۔ وہ اڑا اور شکریہ ادا کرنے کے لیے بادشاہ سلامت کے کندھے پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے پر پھیلائے، ان کو پھڑ پھڑایا اور پھر بولا، جناب عالی، مجھے انتظار کے لیے معاف کر دیجیے گا۔ آدھر کچھ دیر انتظار کیجیے گا جب تک میں اڑتا ہوا درخت کی چوٹی تک پہنچ جاؤں۔ پھر وہ اڑا اور اڑتا ہوا درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ اب وہاں تک پتھر بھی نہیں پہنچ سکتے تھے۔ وہ ایک شاخ پر جا کر مزے سے بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر بادشاہ اور مصاحب انتظار کرتے رہے کہ کب نیل کنٹ ہیرا لے کر واپس آتا ہے، لیکن لگتا تھا کہ نیل کنٹ اپنا وعدہ بھول چکا ہے۔ وہ تو شاخ پر بیٹھا جھولتا رہا۔ ہیرا لانے کی بات تو بہت دور کی تھی۔ شام ہو گئی اور اندھیرا چھانے لگا تو بادشاہ نے آواز دی، نیل کنٹ، تمہارا وہ ہیرا کدھر ہے جو تمہارے پردادا نے میرے لیے رکھا تھا؟ اسے نیچے لے کر آؤ، ہمیں واپس بھی جانا ہے۔ نیل کنٹ نے بادشاہ کی بات غور سے سنی اور پھر اونچی آواز میں ہنسنے لگا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں نے جو کچھ کہا ہے اس کی معافی دیجیے گا۔ اگر آپ محل جانا چاہتے ہیں تو شوق سے چلے جائیے۔ آپ انتظار کس بات کا فرما رہے ہیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میٹھی باتوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور جو چیز ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے اس کی واپسی کی امید نہ رکھیں، اور جس چیز کو حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں اس کے متعلق مت سوچیں۔ آپ عقل والے